الرحمن الرحیم 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی یتیم بچے کو پتھر مارے؟ لوگوں نے فرمایا نہیں، آپ تو اپنے حصے کا دودھ یتیم بچوں کو پلاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد یتیم بچوں کو پتھر نہیں مارنا۔ 18 رمضان المبارک کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر افطاری پر پیغام ہم سب کو دینا تھا کہ ایک دام سے بھی روزہ افطار ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کا خیال رکھو کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ جب 19 رمضان المبارک گھر سے روانہ ہوئے مسجد کوفہ کی طرف تو پرندے آپ کے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے آپ کے پاؤں کو چومنا شروع کیا۔ گلی کوفہ کے ساتھ گزرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو بیدار کیا، اٹھو، نماز بہتر ہے نیند سے۔ پھر مسجد میں جا کر اپنے قاتل کو نماز کا پیغام کہ اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں۔ پھر جب ملجم نے تلوار اٹھائی اور جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اس نے ضرب لگائی اور الفاظ آپ کے سر سجدے میں تھا، آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم آج علی علیہ السلام کامیاب ہوئے، علی علیہ السلام کا وعدہ پورا ہوا۔ ملعون پچھتایا کہ میں وار کر کے ناکام رہا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی برگاہ اقدس میں سر سجدے میں رکھ کے مقبول ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سب بچوں کو حوصلہ دیتے رہے، رستے میں اور گھر جا کر بیٹیوں کو دیکھ کر خود رو پڑے۔ صبر کی تلقین کی، سب بچوں کو صالحین کو جمع کیا اور بولا آج بھی جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب بچوں کو نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے پر قائم رہنے کا درس دیا، سبق دیا اور اسلام دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قائم رکھنے کا پیغام دیا کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے بھی اسلام کا بول بالا رکھنا۔ 20 رمضان المبارک کو سب کام سر انجام دینے کے بعد مسلسل آپ کی زبان ذکر الہی میں مشغول تھی۔ آپ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجا اور آپ نے اللہ رب العزت کی حمد اور تسبیح کی اور نبی پر سلامتی بھیجی۔ اس طرح 21 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ سب سننے والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمانا، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور اسلام کا جھنڈا بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔